لیتا ہے، ان کی ضرورت کے وقت کام آتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اللہ ایسے بندوں کو کائنات کی نعمتوں سے مالا مال۔ اس لیے بہن کی بھی خبر گیری کرے۔ آج دیکھیں باپ اگر انتقال کر جاتا ہے، باپ کی وراثت کو جب انسان تقسیم کرتا ہے تو صرف بھائی لوگ آپس میں بانٹ لیتے ہیں، بہنوں کو نہیں دیتے ہیں، جبکہ قرآن فرماتا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ اے میرے بندو، جب تم لوگ وراثت کو تقسیم کرو تو 3 حصوں میں 2 حصہ بیٹے کا ہے تو 1 حصہ بیٹی کا۔ قرآن فرماتا ہے، اس لیے اگر وراثت کو تقسیم کریں، جہاں آپ اپنے حصہ کو لیں وہی بہن کے حصہ کو بھی اسے دینے کی کوشش کریں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر عورت بیوی کی شکل میں ہے، انہیں اذیت مت دو، انہیں تکلیف مت دو، اسے جانور کی طرح مارو مت، اسے جانور کی طرح پیٹو مت، بلکہ بیوی ایک سکون کی چیز ہے، محبت کی چیز ہے، پیار و الفت کی چیز ہے۔ بیوی سے محبت کرو گے، پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہوتا رہے، وہ انسان اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرے تو اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک جگہ حضور فرماتے ہیں کہ گھر میں جو دولت آتی ہے بیوی کے قدم کی برکت سے، اور گھر میں اولاد جو آتی ہے یہ مرد کے نصیب سے۔ حضرات یہ 4 باتیں اب وہ پیغمبر جب باپ کی پشت سے ماں کے پیٹ میں آئے، اب اس پیغمبر کے آنے کا بھی 2 ہی مہینہ ہوا تھا، 2 ہی مہینہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب وہ پیغمبر ٹھیک 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ جب 9 مہینے کے بعد پیغمبر کا جنم ہوتا ہے، 1 ہفتے تک لگاتار وہ پیغمبر ماں کے دودھ کو پیتے ہیں۔ 1 ہفتے کے بعد یعنی جب پیغمبر کی ولادت کا 1 ہفتہ مکمل ہوا تو حضرت عبد المطلب اپنے پوتے جناب محمد رسول اللہ کا عقیقہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد عرب کا یہ معمول تھا کہ شہر کے بچوں کو دیہات کی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے، تو حضور کو بھی دیہات سے آنے والی دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے۔ اب یہ حضرت دائی حلیمہ حضور کو لے کر مکے سے اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ اب حضور دائی حلیمہ کے گھر 1-2 سال نہیں، لگاتار 2 سال تک حضرت دائی حلیمہ کا پیغمبر دودھ پیتے رہے، یہاں تک کہ روایت میں آیا ہے کہ 2 سال تو دودھ پیے پر دائی حلیمہ کے گھر پیغمبر 4 سال تک رہے۔ جب 4 سال کے عمر کو پہنچ گئے تو حضرت دائی حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حضرت آمنہ کے پاس آ گئی، حضرت آمنہ کے حوالے کر دیے۔ اب ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اپنی ماں کے ساتھ رہنے لگے۔ یہاں تک کہ روایت میں آیا ہے کہ جب پیغمبر کی عمر شریف 6 سال کی ہوئی تو حضرت جناب محمد رسول اللہ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر جاتی ہے۔ یعنی حضور کی عمر شریف 6 سال ہے، ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں رہنے کا 2 مہینہ ہوا تھا، 2 مہینہ ہوا تھا کہ 2 مہینہ ہوا تھا باپ انتقال کر گیا۔ 6 سال کی عمر کو پہنچا، ماں انتقال کر گئی۔ حضور کے دادا کے پرورش میں رہنے لگے، 8 سال کی عمر کو پہنچے، دادا انتقال کر گئے۔ اب حضور چچا کے پرورش میں رہنے لگے۔ اختصار کر دو، عمریں بڑھتی رہی۔ 25 سال کی عمر کو جب پیغمبر پہنچے تو پیغمبر کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ وہ خدیجہ الکبریٰ کہ جن کا ان سے پہلے 2 مرتبہ نکاح ہو چکا تھا، 3 مرتبہ حضور کے نکاح میں آئی، 3 مرتبہ حضور کے نکاح میں آئی۔ اب حضرات اور سے سنتے چلے، حضور کا نکاح جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ہوا تو حضور کی عمر 25 سال کی تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر شریف 40 سال کی تھی۔ یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے کہ جن کے بدن سے اللہ تعالیٰ نے 1 تو نہیں 6 اولادیں پیدا فرمائی، ان میں سے 4 لڑکیاں
کیا ہے؟ 2 لڑکے ہیں، نمبر 1 لڑکیوں میں 4 کون ہے؟ نمبر 1 حضرت زینب، نمبر 2 حضرت ام کلثوم، نمبر 3 حضرت رقیہ، نمبر 4 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 بیٹیاں ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وطن سے۔ 2 بیٹے ہوئے ہیں، نمبر 1 حضرت قاسم، نمبر 2 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جسے دنیا طیب اور طاہر کے نام سے بھی یاد کرتی ہے۔ تو یہ 6 اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وطن سے ہے۔ اب حضور 25 سال کی عمر سے 40 سال کی عمر تک جب پہنچے، اب رب کا حکم ہوا، اے محبوب اپنی نبوت کا اعلان کرو۔ اب 40 سال کی عمر سے پہلے مکے کے لوگ کفار و مشرکین امین کے لقب سے جانتے تھے، صادق کے لقب سے جانتے تھے۔ 40 سال کی عمر میں جب نبوت کے اعلان کرنے کا حکم ہوا، محبوب نبوت کا اعلان کیے، وہ مکے کی سرزمین پر رہنے والے انسان جو امین کے نام سے جانتے تھے، صادق کے نام سے جانتے تھے، اب پیغمبر کے جان کے دشمن بن گئے۔ اب پیغمبر راستے سے گزر رہے ہیں، گورا کر پھینک رہا ہے، پیغمبر راستے سے گزر